وہ دونوں بہت شدید بیمار تھے اور ہاسپٹل کے ایک ہی کمرے میں داخل تھے۔ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے سارا دن اپنے اپنے بیڈ پر لیٹے ایک دوسرے کو اپنے گھر، خاندان اور نوکری کی کہانیاں سنا کر وقت گزارتے۔ کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی جو باہر کو کھلتی تھی۔ جس شخص کا بیڈ اس کھڑکی کے ساتھ تھا وہ اپنے ساتھی کو وہ سب بتاتا جو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا۔ مثال کے طور پر یہ کہ کھڑکی کے اس پار ایک خوبصورت پارک تھا جس میں ایک جھیل تھی، بطخیں، مرغابیاں، بچوں کی ہنسی، پانی میں ان کا کاغذ کی کشتیاں چلانا، یہ سب انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ دور سے شہر کی بلند و بالا عمارتیں بھی نظر آتی تھیں۔ اس کی اس منظر کشی سے دوسری طرف لیٹا ہوا ساتھی آنکھیں بند کیے اس منظر میں کھو جایا کرتا تھا۔ ایک روز کھڑکی کے ساتھ لیٹے ہوئے شخص نے اپنے ساتھی کو ایک پریڈ کے بارے میں بھی بتایا، جس کے بینڈ کی آواز تو نہیں آئی مگر دوسرے طرف لیٹے ہوئے مریض ساتھی نے اس کو بخوبی محسوس کیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرے اور ایک سہانی صبح جب نرس نہانے کا پانی لے کر آئی تو دیکھا کہ کھڑکی کے ساتھ والا مریض رات کے کسی پہر خاموشی سے موت کے آغوش میں جا پہنچا تھا۔ نرس نے اداس ہو کر ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بتایا کہ آ کر لاش لے جائیں۔ دوسرا مریض بھی بہت اداس تھا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کی جگہ تبدیل کر کے کھڑکی کے ساتھ کر دی جائے۔ نرس نے بخوشی اسے کھڑکی کے ساتھ والے بیڈ پر منتقل کر دیا۔ غم کے احساس سے بوجھل اس نے ذرا اوپر ہو کر کھڑکی سے وہ نظارے دیکھنا چاہے جو اس کا دوست اسے بتاتا رہا تھا، مگر اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو وہاں صرف ایک سادہ دیوار تھی۔ اس نے حیرت سے مضطرب ہو کر نرس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا جو میرا دوست مجھے بتاتا رہا ہے۔ نرس نے جواب دیا، آپ کا دوست اندھا تھا، وہ تو کبھی یہ دیوار بھی نہیں دیکھ پایا۔ شاید وہ یہ ساری منظر کشی آپ کو جینے کا حوصلہ دلانے کے لیے کیا کرتا ہو۔ یاد رکھیں، اصل خوشی ہمیشہ دوسروں کو خوشی دینے میں ہے۔ جب غم کو کسی سے بانٹا جاتا ہے تو غم آدھا رہ جاتا ہے، مگر خوشی بانٹنے سے ہمیشہ دگنی ہو جاتی ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوشحال اور خوش قسمت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار وہ ساری چیزیں سوچیں، وہ ساری چیزیں گنیں جو آپ کے پاس ہیں اور دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔